ڈیووس کا دورہ بہت اچھا رہا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات شاندار رہی۔ کرسٹلینا جارجیوا نے حکومت کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی۔ امید ہے غزہ میں امن قائم ہوگا اور فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے۔ کیا پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں؟ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے حکومت کا فیصلہ مانیں گے، اپنی حکومت کے تابع ہیں، آئی سی سی کے نہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی، پاکستان اور بھارت کو فیور دی گئی تو بنگلہ دیش کو بھی دی جائے۔ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے ایک معیار رکھیں اور دوسروں کے لیے کوئی اور۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو کھلانا چاہیے، پہلے فیصلہ آ جائے، پھر پلان اے بی سی ڈی سب ہے ہمارے پاس۔ حکومت نے فیصلہ کیا تو بھارت ورلڈ کپ کے لیے 22ویں ٹیم کا بندوبست کر لے۔ آئی سی سی کی بھارت نوازی، بنگلہ دیش کو ٹی20 ورلڈ کپ سے نکال کر اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ بنگلہ دیش کی اپنے میچز بھارت سے منتقل کرنے کی درخواست مسترد۔ آئی سی سی اعلامیہ کے مطابق 3 ہفتوں سے زائد اس معاملے پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ بی سی بی سے رابطے رکھے اور اس کے تحفظات کا ہر طرح سے جائزہ لیا گیا۔ بی سی بی کو یقین دلایا کہ بنگلہ دیش ٹیم کو بھارت میں کوئی خطرہ نہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی شدید سردی اور برفباری کی لپیٹ میں ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 10 افراد جاں بحق۔ 2 روز کے دوران جانی اور مالی نقصانات پر پی ٹی ایم اے کی ابتدائی رپورٹ جاری۔ جاں بحق افراد میں 7 بچے اور 1 خاتون شامل۔ بارشوں اور برفباری کے باعث مجموعی طور پر 5 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ بالاکوٹ میں فیصل آباد سے آیا سیاح کے جڑے کمرے میں گیس بھرنے سے بے ہوش ہو گیا، شوہر کی کچھ دیر بعد موت ہو گئی، خاتون کی حالت بہتر۔ چمن کے علاقے توبہ اچکزئی میں مرکزی راستہ بددستور بند۔ مانسیرا میں برفباری سے بند تمام مرکزی شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھل گئیں۔ شگران میں پھنسے سینکڑوں سیاحوں کو جیپوں کے ذریعے گھر روانہ کر دیا گیا۔ موسم بہتر ہوا تو شاہراہ کاغان کو بھی آج عام ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ بٹگرام میں شاہراہ ریشم ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بحال۔ ایبٹ آباد، گلیات اور ٹھنڈیانی میں 150 دیہات کی رابطہ سڑکیں تاحال بند۔ 5 لاکھ سے زائد آبادی گھروں میں محصور۔ دیامر کے مختلف علاقوں میں نظام زندگی مفلوج۔ پاک فوج اور گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی جانب سے مختلف مقامات پر امدادی کیمپس قائم۔ ملکہ کوہسار مری میں برفباری کا سلسلہ تھم گیا۔ مری ایکسپریس وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ ہٹیاں بالا میں شدید برفباری کے باعث جہلم ویلی کی متعدد رابطہ سڑکیں بند۔ آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور میں برفباری کے بعد پاک فوج اور سول انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن۔ 77 محصور شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں کا پاک فوج، سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 کو خراج تحسین۔ ملک کے پہاڑی اور بالائی علاقوں میں برفانی تودے گرنے کے خطرے کے پیش نظر الرٹ جاری۔ این ڈی ایم اے کی 29 جنوری تک مختلف علاقوں کے لیے موسمی ایڈوائزری بھی جاری۔ بالائی اور شمالی علاقوں میں مغربی ہواؤں کے سلسلے کے باعث اگلے 24 تا 48 گھنٹوں کے دوران مزید برفباری کا امکان۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی اور شمالی اضلاع میں شدید برفباری متوقع۔ اقوام متحدہ میں ایران مخالف قرارداد کی حمایت نہ کرنے پر ایران کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ اقوام متحدہ میں ایران کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے خلاف قرارداد، پاکستان نے قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف، حکومت اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام کی افادیت پر بات چیت کی گئی۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں خصوصاً پولیس ٹریننگ کے لیے ہر سطح پر اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان کی بقا لوکل گورنمنٹ میں ہے، بلدیاتی نظام درست طور پر لاگو نہیں کر سکے، اسی لیے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ لاہور میں تھنک فیسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں سیاستدان بلدیاتی نظام سے اتنے خائف کیوں ہیں، لوکل گورنمنٹ کو اپنے لیے خطرے سمجھنے کے بجائے نرسری کی طرح سمجھیں۔ نیو یارک کے میئر ممدانی کو ساری دنیا جانتی ہے اور یہ سب سے بڑی مثال ہے، اختیارات نچلی سطح پر نہیں لے جائیں گے تو عوام کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ گورنمنٹ آف پنجاب جرنلسٹوں کے لیے کر رہی ہے، لیکن تارڑ صاحب نے آلریڈی مجھ سے بات کی ہوئی ہے اور ہم اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لیے جرنلسٹوں کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکج سی ڈی اور انفارمیشن منسٹری، اس پہ انفارمیشن منسٹر صاحب کافی پرسو کر رہے ہیں اور بہت جلد اناؤنس ہوگا جس میں پورے پاکستان سے جرنلسٹوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ملک بھر کے صحافیوں کو اپنے گھر کی نوید، کہا پورے ملک کے صحافیوں کے لیے اسلام آباد میں پیکج لا رہے ہیں، سی ڈی اے اور انفارمیشن منسٹری مل کر اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ ایک ہفتے بعد درج، ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف نبی بخش تھانے میں کاٹی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق گل پلازہ میں حفاظتی انتظامات نہیں تھے، ریسکیو آپریشن 90% مکمل، سانحے میں 71 اموات کی تصدیق، 77 افراد لاپتہ، مزید 2 لاشوں کی ڈی این اے کی مدد سے شناخت کر لی گئی، مزید رپورٹس آنا باقی، تحقیقاتی ٹیم کا تباہ شدہ گل پلازہ کا دورہ۔ سوال کچھ جواب کچھ، واہ، یو کین فول سم پیپل سم ٹائم، یو کین فول آل دا پیپل سم ٹائم، بٹ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم۔ انف از انف۔ 18 سال ہو گئے ہیں، اب 18 سال کا بیٹا جواب دینا ہے، اور اگر اس پر کوئی سوال ہو تو کہا جائے سانحے پر سیاست کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پر احتجاجی مظاہروں کی دھمکی، فاروق ستار کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہا سوال گندم جواب چنا، سوال کچھ اور جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے، لیز میوٹیشن اور ریگولائزیشن کا سانحہ گل پلازہ سے کوئی تعلق نہیں، کسی سانحے پر سوال کریں تو سیاست کا تانا دیا جاتا ہے، لیکن اب عوام نہیں چھوڑیں گے، اب نیب کے کیسز پھر کھلیں گے۔ خدارہ متاثرین کے دکھ بانٹیں، انسانی جانوں پر سیاست نہ کریں، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا مخالفین کو جواب، کہا گل پلازہ کی تعمیر اور قانونی معاملات سے پیپلز پارٹی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، گل پلازہ کے تمام قانونی اور انتظامی فیصلے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے بلدیاتی ادوار میں ہوئے، سانحہ گل پلازہ کو سیاسی رنگ دینا حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں حسین چوک پر واقع ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی، 5 زخمی، آگ ہوٹل کے تہخانے میں لگی، ریسکیو سروس نے بروقت قابو پا لیا، ہوٹل سے 275 افراد کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آگ بجھانے پر ریسکیو اہلکاروں کو شاباش، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اہلکاروں کی تصاویر شیئر کیں، کہا شاباش میرے ہیروز، ریسکیو اہلکاروں نے بہترین خدمات سر انجام دیں۔ لاہور میں بسنت کے لیے تیاریاں، کاریگر پتنگ ڈور کی تیاری میں مصروف، ہر پتنگ پر کیو آر کوڈ بھی لگایا جا رہا ہے، ڈور میں صرف منظور کیے گئے نمبرز کے دھاگے کا استعمال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بسنت پر لاہور میں مفت سفری سہولیات کا اعلان، 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جائے گی۔ سابق کرکٹر عبدالقادر کے بیٹے نے گھریلو ملازمہ کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی آر کے مطابق فرسٹ کلاس کرکٹر سلمان قادر نے ملازمہ کو اپنے فارم ہاؤس پر لے جا کر جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔
اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ ایڈیشنل سیشن جج افضل مچوکا نے متنازع ٹویٹس کیس کا مختصر فیصلہ سنایا۔ 22 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کا گوادر سے 1500 کلومیٹر دور کھلے سمندر میں ریسکیو آپریشن۔ پاک نیوی کے جہازوں پی این ایس معاون اور تبوک نے آپریشن میں حصہ لیا۔ پی این ایس معاون اور تبوک نے بیمار سری لنکن عملے کو ریسکیو کر کے طبی امداد دی۔ ایران امریکہ کشیدگی میں مسلسل اضافہ۔ فرانس، یو اے ای، جرمنی اور دیگر ملکوں نے مشرق وسطیٰ کے لیے پروازیں بند کر دی۔ اسرائیل کے لیے امریکی پروازوں میں بھی تبدیلیاں۔ گزشتہ روز امریکی صدر نے امریکی بحری بیڑا ایران کی جانب روانہ کیے جانے کی بات کی۔ برطانیہ نے قطر میں لڑاکا طیارے تعینات کر دیے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ قطر میں لڑاکا طیارے دفاعی مقصد کے تحت بھیجے گئے۔ چین اب امریکی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں۔ پینٹاگون نے نئی امریکی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی جاری کر دی۔ نئی حکمت عملی کے مطابق چین پر غلبہ حاصل کرنا یا اسے گھیرنا امریکہ کا مقصد نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان بیجنگ میں ملاقات اپریل میں متوقع۔ ملاقات سے بہت پہلے دونوں ممالک کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ اسپین نے غزہ بورڈ آف پیس کو نام نہاد قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کو بورڈ میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ کہا بورڈ آف پیس میں فلسطینی اتھارٹی کو شامل نہیں کیا گیا۔ غزہ اور مغربی کنارے کا مستقبل صرف فلسطینی عوام ہی طے کریں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈیووس میں بورڈ کی افتتاحی تقریب میں کینیڈا، برطانیہ، کئی یورپی ممالک نے شرکت نہیں کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی دہشت گردی جاری، 2 بچوں سمیت متعدد افراد شہید۔ خان یونس، دیر البلح سمیت کئی مقامات پر اسرائیلی فوج نے بم برسائے۔ گزشتہ برس 11 اکتوبر کو ہونے والی جنگ بندی سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہداء کی تعداد 481 سے تجاوز کر گئی، 1300 سے زائد زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 71,000 سے تجاوز کر چکی۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر تل ابیب پہنچ گئے۔ گرین لینڈ کا خواب، وائٹ ہاؤس نے AI سے تیار ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی تصویر جاری کر دی۔ ٹرمپ کو ایک پینگوئن کے ساتھ برف پوش پہاڑوں کی جانب جاتے دکھایا گیا ہے۔ تصویر میں امریکی جھنڈا نمایاں۔ تصویر جاری ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر تنقید کا طوفان آ گیا۔ صارفین نے طنز کیا کہ پینگوئن تو گرین لینڈ میں ہوتے ہی نہیں۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، 18 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ، 8,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ اوکلاہوما اور ٹیکسس میں شدید برف باری، جارجیا، ارکنسس، کیرولائنا سمیت دیگر ریاستوں میں تعلیمی ادارے بند۔ افغانستان میں 3 روز سے جاری بارش اور برف باری، مختلف حادثات میں 61 افراد جاں بحق۔ برطانیہ، یورپی ممالک، روس، چین اور جاپان میں بھی شدید برف باری۔ اور چین میں نئے کمرے سال کی تیاریاں، زیگونگ شہر میں رنگا رنگ روایتی میلہ سج گیا۔ مختلف شہروں میں ہر طرف خوشیوں اور روشنیوں کے ڈیرے۔